الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 ہوگا انشاءاللہ، یعنی 33، 34 اور 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 33۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، واو اور لام کے لیے کل ہر اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنا دیے۔ جو نا کی ضمیر ہے اینڈ پر جب نا آتا ہے، نون زبر الف نا، اس کا معنی بھی ہم ہوتا ہے، اور اگر یہ فعل کے شروع میں نون ہو تو پھر بھی اس کا معنی ہم۔ جعلنا ہم نے بنا دیے، موالیہ حقدار۔ موالی جو ہے، اگر اردو کا لفظ والی کو دیکھیں تو وہی بنتا ہے، موالیہ حقدار، وارث، والی، مما اس سے جو، ترک الوالدان ترکا چھوڑ جائیں۔ یہ ترک کرنا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دیں۔ الوالدان والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جو اقربون میں واو نون ہے آخر پر، یہ تو جمع کی علامت ہے، اور ہم اقربا پرستی اردو میں کہتے ہیں، الف کاف رے بے الف با، یا قربت والے، کاف را با اس میں موجود ہے، یا قریب آپ کہہ لیں، قریبی لوگ، قریبی رشتہ دار۔ والاقربون اور قریبی رشتہ دار، والذین اور وہ لوگ، عقدت عہد کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا ہے۔ عقدت، اگر آپ اس کو اردو کا لفظ عقدہ دیکھیں، عین کاف دال ہدا عقدہ، عقدہ کا معنی ہوتا ہے گانٹھ، پکا وعدہ۔ نکاح کو بھی عقد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دو فریقوں کا وعدہ ہوتا ہے گھر نبھانے کا۔ عقدت، عقیدہ بھی اسی سے ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید، جو اللہ پر ہمارا عقیدہ ہے، تو ایک اللہ پر ایک عقیدہ، ایک پر عقیدہ۔ ایمانکم، تمہاری قسموں نے، فآتوہم، پس تم دو انہیں، عطو کو میں نے بتایا عطا کرنا، پس تم سب دو انہیں، نصیبہم، ان کا حصہ، نصیب ہم نے پرسوں بھی پڑھا تھا، حصہ، ہم ان کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علی کل شیء شہید، اللہ پر کل ہر شے چیز، شہید گواہ، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس کا ترجمہ سنیں با محاورہ تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے حقدار بنا دیے، اس سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن سے عہد کیا ہے تمہاری قسموں نے، تم انہیں ان کا حصہ دو۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگلی آیت مبارکہ 34۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد، یہ کل پرسوں بھی آپ نے پڑھا تھا۔
قوامون حاکم ہیں، واو نون تو جمع ہے، اور قوام حاکم کو کہتے ہیں جس کا حکم چلے، جو ذمہ دار ہو۔ علی النساء عورتوں پر، اللہ کے معنی پر، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، بما اس وجہ سے، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، بعضہم علی بعض ان کے بعض کو بعض پر، بعضم و بما انفقو اور اس وجہ سے، انفقو ان سب نے خرچ کیا۔ یہ واو الف جو آخر پہ ہے یہ تو جمع کی علامت ہے، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو نون فا کاف نفقہ، یہ میں نے کئی بار پڑھایا ہے آپ کو، بیوی کے خرچ کے لیے خاص طور پہ نانو نفقہ، نان واو اور نفقہ، یہ جو نان روٹی اور نان کھاتے ہیں اس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، نانو نفقہ۔ اور ایک اس کا اس سے بھی آسان ہے، انفاق خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ ہم کہتے ہیں۔ انفقو کہ ان سب نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں سے، مال کی جمع اموال، فالصالحات پس نیک عورتیں، صالح عورتیں، صالحہ صالحات نیک کو کہتے ہیں، قانتاتن فرما بردار، یہ نیا لفظ ہے اس کو یاد کریں، حافظاتن حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، حافظات، حافظ کو یا حافظہ کو حافظ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے یاد کر کے، حافظات للغیب عدم موجودگی میں، غیب کب کہتے ہیں؟ جب اردو میں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ غائب ہو گیا، جو نہ ہو، بما اس وجہ سے جو، حافظ اللہ حفاظت کی اللہ نے ان کی، واللاتی اور وہ عورتیں، جیسے میں نے والذین مذکر کے لیے بتایا تھا، واللاتی عورتوں کے لیے، تخافون تاکہ معنی تم، واو نون آخر پہ جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، خا اور فا اس کے اندر بچا، تو جو اردو کا لفظ خوف ہے، خے واو فے، یہیں سے بنے گا، تم خوف کھاتے ہو، تم ڈرتے ہو، نشوزہ ہننا، ہننا عورتوں کے لیے، نشوزہ نیا لفظ ہے، ان کی سرکشی سے، نشوز سرکشی، بات کو نہ ماننا، فائزوہننا تو تم انہیں سمجھاؤ، فا کے معنی پس، ہننا ان عورتوں کو، واؤ الف اس میں تھا جو گرا دیا گیا گرامر کی وجہ سے، تو یہ جمع کی علامت ہے۔ اب یہ بچا عین اور زوئے، اگر آپ غور کریں تو واؤ الف عین زوئے وائز، جو مولوی صاحب واز کرتے ہیں، نصیحت کرنا، واز و نصیحت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اور فارسی میں بھی، فائزوہن تم سب انہیں سمجھاؤ، واز کرو، واہجروہن اور تم سب ان کو چھوڑ دو۔ یہ جو واہجرو ہے اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ہا جیم اور را موجود ہے، ہجر، ہجر ہوتا ہے جدائی، ہجرت کر جانا، چھوڑ دینا، ہجر اور وصال، وصال کا اپوزٹ ہے ہجر، ہجر کے معنی چھوڑنا، وصال کے معنی ملنا، واہجروہن تم سب انہیں چھوڑ دو، فی المضاجع بستروں میں، مزاج یہ نیا لفظ ہے اس کو یاد کریں، میم زواد جیم عین، مضجع، مضجع عربی میں بستر کو بھی کہتے ہیں، پلنگ کو بھی کہتے ہیں، چارپائی کو مضجع کہتے ہیں، اور بیڈ روم کو جو سونے کا کمرہ ہے اس کو بھی مضجع کہتے ہیں، اور کروٹ پر پہلو پر سونا وغیرہ وغیرہ، مضاجع بستروں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ اور پھر ان کو تم مارو، ضرب لگاؤ، ضرب لگانا مارنا،
فَإِن پھر اگر اطعنکم اطاعت کرنے لگیں وہ تمہاری، الف اور توئے موجود ہے اور عین بھی موجود ہے، تو تے لگا دیں گے تو اطاعت بن جائے گا۔ اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، فلا تبتغوا تو پس نہ تلاش کرو، تبتغوا تلاش کرو، پہلے آپ پڑھ چکے اس کو، علیہن ان پر، سبیلا راستہ، بریکٹ میں زیادتی کا راستہ ان پر تلاش نہ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ، کان علی کبیرہ بے شک اللہ ہے، علیہ بلند و بالا، علی سے اور علا سے، اللہ کے معنی پار نہیں ہوتا، کبیرہ بہت بڑا۔ میرے خیال میں 2 آیتیں ہی پڑھ لیں، سبق لمبا ہو جائے گا، تو اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ 33 اور 34 آج ہم نے پڑھی، تو 34 کا با محاورہ ترجمہ سن لیں۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ جو اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ مرد خرچ کرتے ہیں نا عورتوں پہ، پس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، عدم موجودگی میں، کس کی؟ خامد کی غیر موجودگی میں وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اور وہ عورتیں جن سے تم ان کی سرکشی کے بارے میں ڈرتے ہو، سرکشی میں بہت یہ واضح بڑا لفظ ہے، بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، اس میں اگر کوئی عورت خامد سے بدتمیزی کرتی ہے یا وہ خود سر ہوتی ہے تو یہ سارے اس میں معنی آ جائیں گے۔ اگر تم ان کی سرکشی سے ڈرتے ہو تو تم انہیں سمجھاؤ، بریکٹ میں کریں اگر وہ سمجھنے پر نہ مانے، یہ ہے تو پھر کیا کرو، پھر انہیں چھوڑ دو ان کے بستروں میں، یعنی ان سے بستر الگ کر لو۔ پھر بھی وہ نہ مانے، وَاضْرِبُو تو ان کو مارو، مار پیٹ کر سکتے ہو، وہ میں تفسیر میں بتاؤں گا کتنی کر سکتے۔ پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگ جائیں تمہاری تو تم ان پر زیادتی کا رستہ نہ تلاش کرو، زیادتی کو بریکٹ میں کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، واپس آیت نمبر 33 پہ آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیچھے مضمون شروع کیا تھا اس کے شروع میں کہ ترکہ ہے اور والدین جو فوت ہو جائیں اور رشتہ دار ان کا وراثت کے بارے میں تفصیلی بات ہو چکی ہے، ایک آیت کو اور یہاں پہ نازل فرمایا گیا کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے حقدار مقرر کیے ہیں، جو ترکہ والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن سے تم نے عہد کیا ہے تمہاری قسموں نے، مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی انہوں نے لین دین کی بات کی ہے تو پہلے وہ دے دیا جائے گا اور اس کے بعد حقداروں کو حق ملے گا، ان کا حصہ ملے گا۔ دیکھیں اللہ کس قدر تاکید فرماتا ہے کہ لوگوں کو ان کے حق ملنے چاہیے وراثت میں، اور ہم وراثت میں کس قدر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، اور دنیا کے لیے ہم اللہ کی ناراضی لے لیتے ہیں اور جہنم کی طرف ہم اپنے قدموں کو بڑھاتے ہیں اگر ہم ہیرا پھیری کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے۔ اگلی آیت کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے کس کو کس پہ حاکم بنایا، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے باڈی کسی انسان کی بنائی ہے، مردوں کی اور طرح کی بنائی ہے، عورتوں کی اور طرح کی بنائی ہے، تو اسے پتہ ہے کہ کون کیا کام کر سکتا ہے۔ تو عورتوں پر مردوں کو نگران اور حاکم مقرر کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ بھی اللہ پاک نے بتائی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جس کو جس پر فضیلت دی ہے وہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا جو کیا ہے کہ میں نے کس کو کیسا بنایا ہے۔
یہ الگ بات ہے کہ عورتیں ہر دور میں مردوں کے برابر حقوق مانگتی رہتی ہیں اور وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں۔ آپ نے پاکستان میں عورتوں کے تھانے ہیں، پولیس اسٹیشن ہیں، اگر آپ وہاں بھی دیکھیں تو گیٹ پر جو ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے جو عورتوں کا تھانہ ہے، تھانے کی حفاظت کے لیے مرد ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے مرد کی باڈی ایسی بنائی ہے۔ تو دوسرا اللہ نے یہاں پہ یہ بتلایا ہے کہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی خامد پر بیوی، خامد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی پہ خرچ کرے، اس کا جتنا بھی اخراجات ہیں، اس کے دوائی کے، میڈیسن کے، اس کے کپڑوں کے، اس کے خوراک کے، اس کے ہر لحاظ سے، مکان کے، وہ سارے کی ساری سہولتیں خامد پہنچائے۔ عورتوں پہ فرض نہیں ہے، یہ خامدوں پہ فرض ہے، چونکہ جو مال اپنا خرچ کرتا ہے اللہ نے اس کا حق زیادہ رکھا ہے، یعنی اس کو نگران رکھا ہے، اور اللہ جانتا بھی ہے کہ نگرانی یہی کر سکتا ہے۔ ویسے نہیں ہے کہ عورتوں سے مردوں کو زیادہ فضیلت ہے کہ مرد نماز پڑھیں تو ان کو 70 گنا ثواب ملے گا اور عورتیں پڑھیں تو ان کو 1 گنا ملے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فضیلت ویسے ہے جو گھر چلانے کے لحاظ سے۔ اور آگے فرمایا گیا عورتوں کی تعریف کی کہ جو صالح عورتیں ہوتی ہیں، نیک عورتیں ہوتی ہیں، وہ فرما بردار ہوتی ہیں، وہ خامدوں کی بات کو مانتی ہیں۔ خامدوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو بلا وجہ تنگ نہ کریں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے گھر میں رہیں، جو ان کا حق ہے وہ لیتی رہیں اور خامد کی تابع داری کریں، اور خامدوں کو بھی ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ آگے فرمایا وہ جو فرما بردار ہوتی ہیں نیک عورتیں اور خامد کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، چونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اس حفاظت میں بھی ایک تو خامد کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کہیں خرچ نہیں کرتی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس میں چوری وغیرہ نہیں کرتی، یا اس میں جیسے بھی ہے کہ اس کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں خامد کی غیر موجودگی۔ آگے فرمایا یہ وقفے کے بعد اس کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے کہ جو عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو، جو مردوں سے بہت زیادہ زبان درازی کریں، ان کی بےزتی کریں خامدوں کی، یا پھر کریکٹر کے لحاظ سے وہ اپنی حفاظت نہ کریں، تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم جن کی سرکشی سے ڈرتے ہو، پھر ان کو سب سے پہلا کام ہے واض و نصیحت کرو، سمجھاؤ، ان کو سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں سمجھتی تو پھر ان سے بستر الگ کر لو، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو آپ ان کو مار سکتے ہو، مار پیٹ کر سکتے ہو۔ اور مار پیٹ کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پہ نہیں مارنا چاہیے، نازک حصوں پہ نہیں مارنا چاہیے، اور اتنا نہیں مارنا چاہیے کہ نشان پڑے، اور ایسے بے دردی سے نہیں مارنا چاہیے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو ایسا بہرحال مردوں کو حق ہے، اگر وہ یہ سارا نصیحت کے بعد اور ان سے بستر الگ کرنے کے بعد پھر بھی وہ اگر نہیں بعد آتی تو پھر ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ آگے فرمایا اگر وہ یہ کام کرنے سے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں تو پھر ان میں زیادتی کے راستے تلاش نہ کرو، بہانے بنا بنا کے ان پر ظلم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔